یہ کہنا چاہیے کہ یہ کشف ہے کیا. جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جب وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے کارخانے قدرت میں ایک حد تک انسان کو جھانکنے کی اجازت دیتا ہے یا اس کے نالج میں لاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہماری ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جب ہم وہ دیکھنے لگتے ہیں تو وہ کشف کہلاتا ہے. اب یہ کشف کے پھر آگے دو بڑی قسمیں ہیں. ایک تو کشف اختیاری ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جب چاہیں وہ حالت کشف میں چلے جائیں اور دیکھ لیں چیزیں. ٹھیک سر. اور ایک کشف وہ ہے جو جاری ہوتا ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں، وہ کسی وقت ہو جائے گا کسی وقت نہیں ہوگا. اب اس میں آگے پھر جا کے بہت سی قسمیں شروع ہو جائیں گی. کشف القبور ہے، کشف شخصی ہے، سو آن سو فورتھ، بہت ہیں وہ. تو اللہ کا ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات، اپنے ارادے، اپنے تمنائیں، ان سب کو وہ اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے. رب تعالیٰ پر کلی طور پہ بھروسہ کرتا ہے. تو جو رب کی طرف سے آ جائے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے رب کا. وہاں جو کچھ وہ دیکھے گا وہ رحمانی ہوگا، اور جہاں اس کے اندر کہیں ہماری ذاتی خواہش شامل ہو جائے گی وہ شیطانی ہو جائے گا. تو اس کے لیے شیطانی تو ذرا لفظ بہت سخت ہے، نفسانی کہہ لیجیے، وہ تھوڑا پولائٹ ورڈ ہے اس کی نسبت. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا تھا اس سے متعلق تو نہیں کہیں نظر آ رہا، تو وہ ہمارا نفس ہمیں دکھا رہا ہے. یہ ایک فرق پڑتا ہے اس طرح سے اس میں.